مسیح یسوع کے جلالی اینڈ بابرکت نام عزیزو آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ میں ایونجلسٹ ناصرہ اور آج پھر خدا کے کلام مقدس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہر اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اس پر ویڈیوز بن رہی ہیں جو وہ ہم کرسچنز کے بارے میں وہ کہتے ہیں اور ہمیں چیلنج دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسیحی میرے اس سوال کا جواب دے گا تو میں مسیحیت کو قبول کر لوں گا۔ عزیزو، مسیحیت کو قبول کرنا نہیں کرنا یہ خدا کی طرف سے ہے، کوئی انسان کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن یہ اگر کوئی ہمیں چیلنج کرے تو یہ بہت ضروری بن جاتا ہے کہ ہم غیر اقوام کے ہر اس سوال کا جواب دیں جو وہ ہم سے کرتے ہیں۔ تو عزیزو، 3 سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے 3 سوالات کا جواب میں دے چکی ہوں۔ پہلا یہ تھا کہ تثلیث کیا ہے اور کیا مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، کیا حضرت عیسیٰ مسیح خدا ہیں، اور پھر تیسرا ٹاپک یہ تھا کیسے ہم مان لیں، ثابت کریں کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو مسیحی خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہیں، یسوع مسیح کیسے خدا کا بیٹا ہے ثابت کریں، یا پھر یہ کہ کیا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ عزیزو، آج ہم خدا کے کلام مقدس سے اور قرآن مجید کی روشنی میں سیکھیں گے۔ بیٹا خدا کے جلال کی چمک اور اس کی ہستی کی صحیح نمائندگی کرتا ہے۔ عزیزو، جو اس کے طاقتور کلام کے ذریعے سے ہر چیز کو وہ برقرار رکھتا ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع تثلیث کا دوسری ہستی یعنی دوسرے پرسن کے طور پر ہے جو خدا کی شبیہ ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع خدا کے جلال کا ظہور ہے۔ یاد رکھیں، خدا نے اس دنیا میں جو خدا ہے وہ اپنا جسم لے کر اتر آیا، ہم پر خدا کی فطرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ انسانی جسم اس نے لے لیا۔ عزیزو، یوحنا پہلا باب 14 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مجسم ہوا۔ جب ہم یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ جب 14 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے پس کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا۔ تو عزیزو، مسیحیت خدا کا بیٹا کا لقب جو ہے یسوع کی تثلیث کے الہی دوسرے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عزیزو، جو یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ خدا باپ کی یعنی عین فطرت اور جوہر میں شریک ہے۔ عزیزو، خدا 3 پرسنالٹیز میں ہو کر کام کرتا ہے۔ خدا ایک ہی ہے، انسانی شکل میں اس کے عین نمائندے کے طور پر جو ہے وہ بیٹا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اپنے کاموں کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ظاہر کیا۔ یسوع کو خدا کا بیٹا ماننا مسیح ایمان کا سنگ بنیاد ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہ ضروری ہو جاتا ہے یہ ضروری ہے کیونکہ یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ انسانی گناہ کی قربانی صرف ایک الہی غیر تخلیق شدہ یعنی ہستی جو گناہ سے پاک ہو اور اس کی ضرورت پڑی، اس کے ذریعے ادا کی جائے، قربانی ایسی کی ضرورت پڑی۔ عزیزو، جو یسوع نے قربانی دی صلیب پر اور وہ صلیب پر مرا، اور اس کا جو ہے قرآن مجید بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے، اور نبی پاک نے بھی اپنے منہ سے صادر فرمایا کہ جس طرح جو ہے میرے بھائی عیسیٰ نے وفات پائی۔ تو عزیزو، یہ دیکھیں، یہ بہت سارے مسلم ریسورسز بھی پہلی میری ویڈیوز دیکھیں تو اس میں باقاعدہ میں نے حوالہ جات کے ساتھ اس بات کی دلیل دی ہے کہ یسوع مسیح کی قربانی ہوئی، وہ صلیب پر مرے اور یعنی ان کا رفع ہوا۔ تو عزیزو، انسانوں کی باتوں پر غور کرنے کی بجائے خدا کے کلام، خواہ وہ قرآن مجید ہو یا بائبل مقدس ہو، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ انسانوں کے لیے جو اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں عزیزو، ان کے آباء و اجداد کا گناہ جو ہے معاف ہوتا ہے، جو آدم اور حوا کی نافرمانی سے ٹرانسفر ہوا، منتقل ہوا اور آج بھی منتقل ہو رہا ہے نسل در نسل۔ عزیزو، آپ یاد رکھیں
کہ یہ قربانی جو گناہ کی جو مورثی گناہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو چھتروں بکروں کا خون جو تھا وہ اس قربانی کا اس مورثی گناہ کو نہ دور کر سکا، تو ایک ایسی قربانی چاہیے تھی جو پاک ہو۔ تو حضرت عیسیٰ مسیح کی ذات پاک ہے، کیونکہ وہ نہ اس نے گناہ کیا نہ وہ گناہ میں پیدا ہوا، بس کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا۔ انجیل کا متن 8 باب 58 آیت میں جہاں یسوع مسیح نے یہودی مذہبی پیشواؤں کو اعلان کیا کہ ابراہیم کی پیدائش سے پہلے میں ہوں، یہاں یسوع اس نام کو فرض کرتا ہے جیسے خدا نے خروج 3 باب اور 14 آیت میں بیان کیا ہے، میں ہوں جو میں ہوں۔ یہاں یسوع مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عزیزوں، اس پر وہ جو مذہبی پیشوا تھے وہ ناراض ہوئے اور یسوع کو سنسار کرنا چاہتے تھے، لیکن عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع نے نہ صرف وہاں پہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کیا، بلکہ یسوع نے مکاشفہ کی کتاب 1 باب 8 آیت میں رقم ہے کہ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ یاد رکھیں عزیزو، یرمیہ 6 باب اور اس کی 23 آیت پرانا عہد نامہ میں یہوہ نام استعمال ہوا ہے عزیزو، یعنی کہ جس کا مطلب ہے آئی ایم، یعنی میں ہوں لکھا آیا ہے، یعنی یسوع مسیح الفا اومیگا اول و آخر ہے۔ جس نے کہا میں ہوں پرانے عہد نامہ کا یہوہ آج کا یسوع مسیح ہے۔ عزیزو، تثلیث میں جو ظاہر کرتا ہے وہ ایک ہی وقت میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے صرف روح القدس ان لوگوں کو ملتا ہے جو عزیزو توبہ کرتے ہیں، خدا سے دوسرے مددگار کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا جو ہے ان کو اپنے پاک روح سے نوازتے ہیں، جو ہماری ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ یسوع ہی عزیزو انسان بن کر زندگیوں میں کام کرتا ہے، یہ وہ خدا ہے جو انسان بن کر اس دھرتی میں آیا اور اس نے اپنے کاموں سے ظاہر کیا اپنی الوہیت کو، اپنی خدائی قدرت کو۔ عزیزوں، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، جس نے مسیح کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ بہت روحانی بات ہے عزیزو، کیونکہ ہم اس کے کاموں کو دیکھیں جو الوہیت سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور آج بھی اس کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں۔ عزیزو، میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ آج بھی جب آپ مرکز رسول کی انجیل کو پڑھیں تو وہاں پر خاص ایک لائیو واقعہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد کشتی میں تھے تو وہ طوفان آیا اور وہ پیچھے کشتی میں سو رہا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگردوں نے پریشان ہوئے تو یسوع نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور وہ ہوا تھم گئی اور وہاں پہ بہت ساکن ہو گیا سمندر بھی۔ اور عزیزو، یہ واقعہ دیکھ کر شاگرد بہت ڈر گئے، نہایت ڈر گئے اور کہنے لگے یہ کون ہے جو ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں؟ یہ صرف خدا کے پاس اختیار ہے۔ میاں بیوی کے ملاپ سے انسان دنیا وجود میں آئی عزیزو، یہ وہ سلسلہ جاری ہے، آج تک بھی یہ سارا سلسلہ جاری ہے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے عزیزو ماں مریم، مقدسہ مریم کے بطن میں آیا۔ آج سائنس فیل ہے، فلاپ ہے کہ بغیر باپ کے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ قومیں چرچا کرتی ہیں کہ ہم مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ عزیزو سنیے، تمام لیڈیز میں اگر ہم سائنس کی بات کریں تو ایکس نام کے کروموسومز ہوتے ہیں اور نر میں یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں ان میں ایکس وائی 2 طرح کے کروموسومز ہوتے ہیں، اور ایک بچہ جب جنم لیتا ہے تو ٹوٹل 46 کروموسومز کی ضرورت پڑتی ہے۔ عورت کے پاس ایکس نام کے کروموسومز ہے، 23 اس کی طرف سے آتے ہیں اور 23 جو ہیں وہ مرد کی طرف سے ٹرانسفر ہوتے ہیں جب وہ ہم بستر ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہم جسم ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، پھر یہ سلسلہ خدا کا قانون ہے، اس کا سلسلہ ہے۔ تو پھر عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرد کی طرف سے ایکس کا کروموسوم ٹرانسفر ہوں
جو عورت کے بدن میں آلریڈی ایکس نام کے کروموسوم ہیں تو ایکس مل کر بیٹی کو جنم دیتے ہیں، اور اگر مرد کی طرف سے وائی کا کروموسوم ٹرانسفر ہوتے ہیں تو عورت کے ایکس جو آلریڈی اس کے پاس صرف ایکس ہیں وہ عزیزو اس کے ساتھ وائی جب ملتا ہے تو بیٹا پیدا لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تو عزیزو یہ خدا کا قانون ہے، خدا کی قدرت ہے، خدا کا انتظام ہے، اور عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آج سائنس بالکل آج ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا جو ہے وہ بناتے ہیں ان عورتوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے، جوڑوں کے لیے جو بچے پیدا نہیں کر سکتے، ان کے کروموسومز لیے جاتے ہیں اور ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا جاتا ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو عزیزو لیکن ان کے لیے کروموسومز چاہیے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مسیحی، خدا کا کلام ہمیں مسیح کی پیدائش میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا۔ پوری بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بیاہ شادی کا ذکر نہیں ملے گا کہ کوئی نعوذ باللہ کسی طرح کا کوئی ایسا جنسی کوئی تعلق ہوا اس وجہ سے ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ نہیں، مریم مقدسہ ایک پاک عورت تھی، خدا کے قانون کے مطابق اس کے پاس کون آیا؟ جبرائیل فرشتہ آیا۔ اور عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس جو ایکس کے کروموسومز تھے، لیکن یہ وائی کہاں سے آیا؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیونکہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ مسیح ایک نر پیدا ہوئے، لڑکا پیدا ہوئے، تو یہ وائی کہاں سے آیا کروموسوم؟ کیونکہ خدا ایک نبی کو آپ کے بقول، وہ نبی نہیں، وہ تو خدا ہے، کو پیدا کرنے کے لیے وہ اپنا قانون تو بدل نہیں سکتا۔ تو عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روح القدس کے سایہ سے وائی کروموسوم جو ہے مقدسہ مریم کے بدن میں آیا، اور اس چیز کی خوشخبری جو ہے یہ وائی کروموسوم روح القدس جو خدا کا روح ہے وہ اس نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اور آج عزیزو اہل اسلام آپ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ پاک روح اللہ، یہ اللہ کا روح کی کیسے ہے؟ وہ اللہ کے روح نے اس پر سایہ کیا مقدسہ مریم پر، اور ان کے بدن میں یہ جو ہے وہ وائی کروموسوم گیا، اور ہم دیکھتے ہیں روح القدس کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم جنسی تعلقات کو ترجیح نہیں دیتے، ہم ایک پاک روحانی بات کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح یعنی جیزس پیدا ہوا ہے۔ آپ اس لیے اپنے باپ کے بیٹے ہیں کیونکہ آپ کو آپ کے ماں باپ نے پیدا کیا، آپ باپ کا نام بیٹے سے چلتا ہے، اکبر کا بیٹا اصغر، یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے بدن میں تو کیا کہیں گے؟ یسوع مسیح کس کا بیٹا ہے؟ یقیناً وہ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ کس نے پارٹیسپیٹ کیا؟ خدا کے پاک روح نے سایہ کیا، اور وہ وائی کروموسوم جو ہے وہ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے جو ہے وہ مقدسہ مریم کے بدن میں آیا، اور ان کے جو ایکس نام کے کروموسومز ہیں سائنس کے مطابق وائی کروموسوم ملا، اور وہ حضرت عیسیٰ مسیح نے جنم لیا۔ اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، سائنس ڈینائی نہیں کرتے، انویسٹیگیشنز جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتی۔ ہم مسیحی شادی خدا کی یا نعوذ باللہ کسی انسانی نظام کو ترجیح نہیں دیتے، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو غلط خیالات تصورات آپ کے ذہن میں ہیں، یاد رکھیں ہم مسیحیوں کا یہ بالکل خیال نہیں ہے، یہ ایک روحانی بات ہے اور روحانی نظام ہے جس وجہ سے ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ متی کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب مقدسہ مریم کو پیغام دیا گیا حاملہ ہونے کا، پھر لوکا پہلا باب اور اس کی 30 سے 32 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ مزید جاننے کے لیے عزیزو آپ لوکا کی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھ سکتے ہیں، اور غیر اقوام والوں سے میں یہ درخواست کروں گی کہ آپ سچائی کو اگر جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سوالات جو آپ یوٹیوب پہ اٹھاتے ہیں کرنا چاہتے ہیں، تو بائبل مقدس کا مکمل مطالعہ کریں، کیونکہ بائبل مقدس شاست کتب کی کا مجموعہ ہے۔ اس میں 2 عہد نامہ ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامہ میں بھی مسیح کی ولادت کا ذکر ہے، اور نئے عہد نامہ میں بھی۔ عزیزوں آپ لوگوں کی باتوں پر غور نہ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے، جبکہ نبی پاک نے اپنی امہ سے فرمایا، اے امہ، جتنے انبیاء کرام پہلے آئے ان کے پاس جتنے صحائف الانبیاء ہیں
ان میں نور ہے، ان میں ہدایت ہے، وہ امام رحمت ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے، تو لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کو نہیں پتا تھا کہ بائبل تو فیوچر میں بدلنے والی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ خدا کا کبھی کوئی بھی کلام ہو کبھی نہیں بدل سکتا۔ تو عزیزوں، آپ ندانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیزوں، پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے، شاید زیادہ ٹرانسلیشن ہونے کی وجہ سے نہیں عزیزوں۔ اگر انگلش میں ہم باپ کو فادر کہتے ہیں اور اردو میں باپ یا ابا کہتے ہیں اور فارسی میں پدر کہتے ہیں، تو عزیزوں یہ زبانوں کے میں ترجمہ ہونے سے بائبل نہیں بدلتی ہے بلکہ یہ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ ذرا بائبل مقدس کو پڑھ کے تو دیکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر خدا کا کلام پڑھیں گے، خدا کے کلام کو پڑھنے، بائبل مقدس کے پڑھنے والوں کی جو ہے ان کی زندگیوں کو اس نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ کتنی دنیا بڑی بڑی ہے جو مسیحیت میں آ چکی ہے اور آ رہی ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ایسا کیوں ہوا، کیوں ترجمہ مختلف زبانوں میں، ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر فرد جو ہے وہ نجات پائے اور نجات کی خوشخبری سب تک پہنچے۔ بہت سی قومیں عزیزوں یہ تصور کرتی ہیں کہ یہ گستاخی ہے یہ کہنا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ عزیزوں، خدا روح ہے اور یسوع صرف روحانی معنوں میں خدا کا بیٹا ہے، جسمانی طور پر نہیں، جیسے آپ کے ذہنوں میں اپنے پیدائش کو لے کر ہے۔ تو عزیزوں، آپ اپنے ذہن میں اس طرح کے الٹے سیدھے خیالات نہ پنپیں، کیونکہ ہم مسیحیوں کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جو تین اشخاص میں تین طریقے سے کام کرتا ہے، باپ، بیٹا، پاک روح اور خدا باپ میں۔ تو وہ ایک ہی خدا ہے۔ بائبل کا خدا ایک ہی خدا ہے جو واحد خدا ہے۔ یہ 10 احکام میں یہ بہت بڑا حکم ہے کہ تو اپنے خدا کو ایک ہی خدا ماننا، کوئی بھی تراشی مورت نہ بنانا۔ آپ عزیزوں کلام مقدس کو پڑھے تو صحیح، یہ آپ کی آنکھوں کو کھول دے۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کیوں بائبل مقدس کو نہیں پڑھنا چاہتے؟ اور اگر قرآن مجید کی بات کریں تو کیوں ترجمہ میں نہیں آپ پڑھنا چاہتے؟ کیونکہ اگر آپ غیر کسی کی قوم کی زبان کو پڑھیں گے، میں اردو پنجابی کو سمجھتی ہوں، تو آپ کیسے خدا کے کلام کو سمجھ سکیں گے؟ یاد رکھیں، جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا کہ اور فرشتے نے کہا تو خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا۔ اس کو سلام بولا گیا اور وہ ڈر گئی اور کہنے یہ کیسا سلام ہے؟ اس نے کہا دیکھ خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا اور تو بیٹا جنے گی، حاملہ ہوگی اور وہ خدا حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، خدا کا کلام کہہ رہا ہے جو زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح خدا کا بیٹا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں یا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ عزیزوں، خدا کی پارٹیسپیشن ہوئی اور خدا نے خود انسان بن کر اس دھرتی کے اوپر آ گیا۔ وہ کام جو انبیاء اکرام نہ کر سکے، وہ قربانی جو چھتروں بکروں کا خون جو ہے مورسی کی گناہ کو نہ دھو سکے، ایک قربانی کی ضرورت پڑی جو بے عیب تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ مسیح کی قربانی ہے جو قرآن مجید اور بائبل مقدس کے مطابق ہوئی۔ ان کا رفع ہوا، وہ مصلوب ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھے اور آج زندہ ہے اور پھر مردوں اور زندوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اس پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے۔ یاد رکھیں، مسیح حضرت عیسیٰ کے پیروکار یہ یقین نہیں رکھتے کہ خدا کا کسی عورت کے ساتھ کوئی جنسی تعلق تھا۔ وہ خدا کے جو مقدسہ مریم کے ذریعے ایک آدمی بنا، وہ ایک ہی عزیزو وقت میں خدا اور بیٹا ہے۔ کماری مریم سے روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہونا، عزیزو آپ کے خیال میں خدا نے یسوع مسیح کو یعنی حضرت عیسیٰ مسیح کو کنواری سے پیدا کیوں ہونے دیا؟ عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ عورت سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آدم اور حوا کی گناہ گار فطرت جو نسل در نسل انسانوں میں پیدائش کی صورت میں ٹرانسفر ہو رہی ہے،
अजीज़ों वो मुंतकिल हो रही है और अब तक वो हुई भी है। अजीज़ों उसको रोकने के लिए, उस गुनाह को ख़त्म करने के लिए हम देखें कि हम सब गुनाह में पैदा हुए होते हैं, हम सब खुदा की फितरत और अजीज़ों उसके रास्ते पर चलने की बजाय अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने रास्तों पर चलते हैं और हम सभी गुनाह करते हैं। हमारी फितरत में गुनाह है, इसीलिए दाऊद नबी ने भी फरमाया ज़बूर में कि मेरी माँ ने मुझे गुनाह में पैदा किया। हम सब गुनाह में पैदा होते हैं, हम सब गुनाह में रहते हैं, हमें सबको निजात और मखलसी की ज़रूरत है। और अजीज़ों अगर ऐसा ना होता, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो खुदा का इंतज़ाम है, हम तो गुनाह में पैदा नहीं होते। अजीज़ों अगर गुनाह में पैदा नहीं होना होता तो खुदा ने क्यों आदम और हवा को बाग़ अदन से निकाल दिया, अपनी हजूरी से दूर कर दिया और सज़ाएं देकर निकाला? उसकी वजह यही थी कि उनको पता था कि अब ये पाक मज़ीद नहीं रह सके कि खुदा के साथ जुड़ सकें। उस जुदाई को ख़त्म करने के लिए ये खुदा ख़ुद जो है, जो नबी अंबिया कराम ना काम कर सके, खुदा ख़ुद इंसान बनकर इस दुनिया में नजात लेकर आया ताकि हम अपने मोर्सी उन गुनाहों से छुटकारा पाएँ। लेकिन ये तभी होगा जब आप हज़रत ईसा मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे और खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलेंगे। और फिर आप किसी भी ऐसे चर्च में ऐसे पादरी साहब से मिलेंगे जो खुदा हकीकत में जो है वो खुदा की राह पर चलता हो, और फिर आप बाप बेटा पाक रूह के नाम में बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस में बहुत ज़रूरी है। हर उस इंसान के लिए जो ये कहता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो खुदा है, उसके लिए ज़रूरी हो, जो ये निजात पाना चाहता है अपने गुनाहों से, मोर्सी गुनाहों से जो आदम और हवा से चले आते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने मौजूदा गुनाहों की तौबा करें और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। और फिर खुदा के कलाम को यानी बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, दुआ और रोज़ा में ठहरें ताकि खुदा आपको बरकत दे। अजीज़ों फिर आप जो है खुदा के स्वर्ग, उस बादशाही जो जन्नत है, उसमें दाखिल होंगे। लोग पता नहीं कैसे कैसे नक्शे खींचते हैं, लेकिन खुदा पाक है, वो कभी बदी को देख नहीं सकता। अगर उसने आदम और हवा की बदी को माफ़ ना किया, उनको अपनी हजूरी से निकाल दिया, तो आसमान पर उसकी बादशाही में कोई शादी ब्याह नहीं होगी। खुदा के कलाम में लिखा है सब लोग पाक फरिश्तों की मानद होंगे जो हर वक्त खुदा की हम्द और उसे कदूस कदूस और पाक कहकर पुकारते हैं। अजीज़ों आप भी अगर चाहते हैं कि खुदा की बादशाही में दाखिल हो, तो आप यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता कायम करें, हज़रत ईसा मसीह के साथ कायम करें, उससे बातें करें, दुआ करें और कहें कि यीशु मसीह खुदावन तू अपने आप को हम पर रील कर। अजीज़ों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में ये शक है कि कैसे खुदा इंसान बनकर दुनिया में आ सकता है, तो मैं कुछ मिसालें दूंगी। याद रखें कि खुदा ने अपने आप को मूसा पर ज़ाहिर किया, कैसे एक जलती झाड़ी की सूरत में। अगर खुदा उतर कर अपने आप को एक इंसान मूसा के ऊपर अपने आप को इस तरह से ज़ाहिर कर रहा है, तो और फिर हम दूसरी बात यह हज़रत इब्राहिम से खुदा ने आसमान से आवाज़ के साथ एक बात की। क्या ये मुमकिन नहीं कि यही खुदा एक इंसान बनकर इस दुनिया में आए? वो खुदा कुछ भी कर सकता है अजीज़ों। जैसा कि यूहन्ना की अंजील पहला बाब पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। अजीज़ों फिर 14 आयत बस ये कलाम मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म लिया और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप की अकलौते का। तो अजीज़ों अगर आप यीशु को कबूल करना और उसके साथ अपना मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो आपको मेरे पीछे ये कहना होगा, है यीशु नासरी मैं तेरे पास आता या आती हूँ, अपने गुनाहों का इकरार करती या करता हूँ, उनको छोड़कर मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता या करती हूँ। अजीज़ों अगर आपने मेरे पीछे ये दुआ कही है, तो आज से आप भी खुदा यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। अब आप खुदा के कलाम मुकद्दस बाइबल मुकद्दस को लें, पढ़ें और ऐसे लोगों से रफ़ाकत रखें जो खुदा से प्यार करते हैं, हकीकी मायनों में मसीह की तालीम पर अपनी ज़िंदगियाँ उसके मुताबिक गुजार रहे हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक दें, और अज़ीज़ों ताकि इस तरह की और मार्फत से भरी हुई
جو ویڈیوز ہیں وہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اینڈ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور تاکہ خداوند کی مدد اور روح القدس کی ہدایت سے میں اسی طرح کی ویڈیو آپ کے لیے، آپ کے ہر سوال کا جواب لے کر آتی رہوں۔ May God bless.